داستان۔ سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ ایمان کو لگا سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی، بدلے میں سر جمشید کی شکل میں اسے شرم مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے؟ بس سر، میری ایک درخواست ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ نہ لگے۔ اگر پتہ لگی تو اس معاشرے نے مجھے جینے نہیں دینا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے، ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ اور صرف مان ہی نہیں، ایمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی میری ذات کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن جا کر رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خوف باقی تھا۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ کیا یاد کرو گی؟ وعدہ رہا۔ اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ سر جمشید جلدی سے کھڑے ہو کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا، جس کی فوکس ایمان اور سر جمشید تھے۔ نعمان، کیمرہ آن کر کے اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کر۔ اسلم تو باہر کھڑا ہوا تھا۔ دیکھ کوئی آ نہ جائے۔ یہاں امجد اپنے 3 ساتھیوں سمیت وارد ہو چکا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو رکو، یہ تو ایمان ہے، یہ یہاں کیسے؟ یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا، جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوں سے تار چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور یہ حرامزادی اس کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ امجد، جو اس کا سینئر تھا، اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں یار، میں ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان، تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوں سے تار چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت کے لہجے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سال کی باتوں میں نہ آ، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ بس، یہ بدنامی اس کی اپنی چوائس ہے، امجد نے گھرا کر کہا۔ لیکن یار، احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن امجد کے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والا سر جمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں کیمرے کی زد میں تھے اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ ہو رہی تھیں۔ اس دوران امجد متواتر سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا، ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکیومنٹری کی بھی جاری کی تھی، جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا تھا۔ ایمان ساکت سی بیٹھی پتھریلی آنکھوں سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب سب کے بعد موت بہت آسان لگنے لگی تھی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نڈھال ہو کر گر چکے تھے، ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی اور وہ لوگ جا رہے تھے۔ احمد نے جاتے جاتے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا، جو پتھریلی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا۔ احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ ایمان، تم نے چلنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور عصابت میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا، ایک کار چھوڑ کر چلے جائیں، وہ آ رہا ہے۔ اس نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے چلتے باہر آ گئے۔ احمد نے سڑک کے دوسری جانب کھڑی ایمان کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے اس میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ اس میں بیٹھ گئی۔
احمد دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے، تمہیں شیزا نے ٹریپ کیا ہوا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہیں کہا۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اس کی طرف رخ کر کے کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیشہ سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھی کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جن میں ہمارے ایک دوست کی بہن بھی ہے۔ میں صرف نیک نیت سے اس کے خلاف بنے اس پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پر کو بند کیا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزا کے ذریعے اس کو ٹریپ کیا جائے گا، اس کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا جائے گا، اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے گا۔ لیکن شیزا بہت تیز نکلی ہے، اس نے اپنی کسی بھی لڑکی کو ضائع کرنے کے بجائے تمہیں استعمال کیا۔ اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو کہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، احمد اسے بتا رہا تھا۔ ایمان ذلت اور عزت کی نیلامی کے شوق میں تھی۔ وہ ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئی؟ احمد نے اس سے پوچھا، اور ایمان نے بے یقین کی انداز میں آہستہ آہستہ ساری بات سنا دی۔ احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پیسے رکھ لو، ان چھوٹے بچوں سے کیے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں، کوشش کروں گا امجد یہ ویڈیو کم از کم لیک نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بہت ہی ہٹ درم ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ایمان نے وہ پیسے لے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا ہے، لیکن ان بچوں سے وعدہ نبھانا ضروری تھا، اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے یہ پیسے رکھ لیتی۔ اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسلم، خیریت ہے؟ احمد نے کال ریسیو کر کے کہا، یار بڑی بری خبر ہے، ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے کہ ہمارا ڈاک کے وکی ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گر گئے تھے۔ باہر کوئی ایئر ٹینکر کار سے ٹکرایا ہے، کار مکمل جل چکی ہے، تمام کیمرے بھی اسی کار میں تھے، ہم پھر زیرو پر کھڑے ہیں، اسلم بتا رہا تھا۔ احمد نے کال سنتے ہی گردن موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اچھا میں آتا ہوں۔ 10 منٹ میں وہ اسی جگہ، احمد نے کہا اور کال کاٹ کر ساری بات ایمان کو بتانے لگا۔ ایمان، تم میں خاص بات ہے، اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ پہلے سر جمشید سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیا، پھر تمہاری مالی مدد کے لیے مجھے یہاں روک دیا، اور آخری وہ ویڈیو ثبوت تھے جنہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ تمہارے معاملے میں بے نیازی نہیں برت رہا، تم جیسا ہونا بڑے مرتبے کی بات ہے، احمد بول رہا تھا، جبکہ ایمان کانپ رہی تھی۔ اللہ کی عطاؤں پر، اس کی مدد پر، اس کے کن فیکون پر کچھ دیر پہلے اپنے دعاؤں کے عدم قبولیت کا سوگ منا رہی تھی، اللہ سے دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شکر کیسے ادا کرے۔ وہ اپنے انداز میں اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن وہ ناسمجھی میں اس سے بدگمان ہو رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو احمد؟ احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لیکن کار کے گرد گھوم کر جب وہ دوسری طرف آیا، وہاں کا منظر رقت انگیز تھا۔ ایمان اسی سڑک پر ستارے سی آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ احمد اس کا سر اٹھانے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک اور بات ہے ایمان، جیسے ایمان نے سر اٹھا کر بھیگے چہرے کے ساتھ احمد کو دیکھا، احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تمہیں اللہ نہیں کھونا چاہتا، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے پہلے بھی بہت زیادہ متاثر کن تھی، لیکن آج مجھے تم سے عقیدت ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو، آج کی رات کی سب باتوں پہ تمہیں کچھ سننا نہیں پڑے گا، میں تمہارے آگے دیوار بن جاؤں گا، میرا وعدہ ہے، بس تم مجھے انکار مت کرنا، احمد جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان نے ہاں میں سر ہلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بنت ہوا شیزا بھی تھی، بنت ہوا ایمان بھی تھی، آدم کا بیٹا سر جمشید بھی تھے جو اس کی عزت لوٹنے کے در پر تھے، اور ایک ابن آدم اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننا چاہ رہا تھا۔
اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی ایت گونج رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔